کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نہ میرا رضا اور ٹھیک ہے نہ میرا رضا۔ تم پہ کروڑوں درود یا نبی خیر الانام، تم پہ کروڑوں سلام رات دن اور صبح و شام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں سلام۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہماری اور ہمارے اس اجتماع کے تمام شرکاء کی اپنی رحمت سے مغفرت فرما دے، آمین آمین۔ اور شادی خانہ آبادی کے موقع پر محفل میلاد کا انعقاد، یہ آج کے دور میں ان نوجوانوں کا خاص طور پہ ہمت کرنا اور اپنے معاشرے میں چلنے والی ناجائز رسموں اور بے حیائی کے پروگراموں کو چھوڑ کر شادی کی خوشی پر اپنے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بنانا، یہ زبردست جو ہے وہ ہمت والا کام ہے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب کی دی ہوئی یہ پاکیزہ سوچ کہ آج کے دور کے یہ نوجوان شادی بیاہ کے موقع پر ناچ گانا کرنے کی بجائے نعت خوانی کا سلسلہ کر رہے ہیں، تو یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ پاک کا جو قرآن پاک میں حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے داخل ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان کی پیروی سے ہمیں منع کیا، کیونکہ فرمایا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور سورہ یاسین میں فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو اس دن الگ کر لیا جائے گا، پھٹ جاؤ الگ تم۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ ضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ اس دن مجرموں کو الگ کر کے فرمایا جائے گا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ، اے آدم کے اولاد، کیا تیرا میرا وعدہ نہیں تھا اللہ تعبدوا الشیطان انہو لکم عدو مبین، کہ شیطان کی پوجا نہیں کریں گے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور میری عبادت کا وعدہ کیا تھا، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم میں سے کتنی خلقت کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں آئی تھی؟ کتنی خلقت کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ اللہ فرماتا تمہیں عقل نہیں آئی، شیطان کی پیروی برباد کر دی ہے۔ اور پھر پیروی کرنی کس کی ہے؟ اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ نے یہ بھی قرآن میں فرما دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ سبحان اللہ۔ اطاعت کرنی کس کی ہے؟ اور اس کا صلہ بھی بیان کر دیا، ساتھ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے فقد فاز فوزا عظیما، بس اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کا صلہ بھی بیان کر دیا۔ بلکہ مشہور آیت ہے قرآن پاک کی، اللہ پاک فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم
جو اللہ رسول کا حکم مانے بس وہ انہی کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا فضل ہوا. بلکہ اس کو میں وہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں جو پڑھتے اس کے ساتھ ایک کنیکٹ کر کے آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ ہم لوگ قرآن پاک کے آغاز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے رستے چلا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ چلا. صراط مستقیم پہ چلنا سیدھا راستہ. آج کے دور کا ہمارا نوجوان کمپیوٹر انٹرنیٹ کا دور آیا ہے، مختلف تھیوریز مختلف چیزوں کو دیکھ کر کنفیوزڈ ہے. what I have to do, where I have to go، میں کہاں جاؤں، کیا کروں. صراط مستقیم کے بارے میں کنفیوژن ہے، کون سا راستہ سیدھا راستہ ہے. بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے اسکول آف تھاٹ ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے میں کہاں جاؤں. اس کو ہم یہی سمجھائیں گے کہ قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن سے رہنمائی لے لو. کرنا کیا ہے، جانا کہاں ہے. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے چلا. صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ. اب صراط مستقیم کے ساتھ ہی بیان کیا کہ صراط مستقیم کیا ہے. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم، اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا، ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہے. So now we can understand about the right path. کیوں قرآن نے واضح کر دیا، صراط مستقیم بیان کر کے اس کو اور واضح کر دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا. تو انعام کن پر ہوا، اگر یہ پتہ چل جائے تو صراط مستقیم بالکل کلیئر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا. انعام کن پر ہوا یہ پتہ چل جائے تو یہ ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے اصل میں. اب اس آیت میں جو بھی ہم پڑھ رہے تھے، اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. جو اللہ رسول کا حکم مانے بس انہی کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا. ابھی تک انعم اللہ علیہم آیا ہے، انعام ہوا ہے. اب آگے اللہ بیان فرمانے لگا کہ انعام کن پر ہوا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ فرماتا اللہ کا انعام جن پر ہوا، من النبیین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء. اب فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، کتنے اچھے ساتھی. اب انعم اللہ علیہم کی وضاحت آ گئی. اللہ کا فضل، اللہ کا انعام انبیاء پر، اللہ کا انعام صدیقین پر، اللہ کا انعام شہداء پر، اللہ کا انعام اولیاء پر. اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ پاک نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور اولیاء کے راستے پہ چلایا. کیونکہ کوئی نبیوں کو چھوڑ کر صراط مستقیم سے نکل گیا، کوئی صحابہ کو چھوڑ کر نکلا، کوئی اہل بیت کو چھوڑ کر نکلا، کوئی اولیاء کو چھوڑ کر نکلا. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور اولیاء کے راستے پہ چلایا کہ جو ان کا راستہ وہ صراط مستقیم ہے. انبیاء کا راستہ صراط مستقیم ہے، جو راستہ صدیقین کا ہے، صدیق اکبر کا راستہ، فاروق اعظم کا راستہ، عثمان غنی کا راستہ، مولا کائنات کا راستہ، حسنین کریمین کا راستہ، صحابہ اور اہل بیت کا راستہ. اور وہ راستہ فرمایا جو صالحین کا ہے، امام اعظم کا راستہ، غوث اعظم کا راستہ، شاہ رخ عالم کا راستہ، غوث الدین زکریا کا راستہ، خواجہ معین الدین چشتی
بستی کا راستہ، شیخ عبد القادر جیلانی کا راستہ، امام غزالی کا راستہ، امام فخر الدین رازی کا راستہ، شیخ شہاب الدین سہروردی کا راستہ، شہنشاہ نقشبند کا راستہ، جو راستہ ان اللہ کے ولیوں کا راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے، جو اس راستے پر ہوگا ان ھذا صراطی، اللہ فرماتا ہے یہی میری بارگاہ تک آنے والا راستہ ہے، جو اس راستے پہ چلے گا وہ اللہ کو پالے گا، جو اس راستے پر چلے گا وہ جنت کو پالے گا، جو اس راستے پر چلے گا وہ رضا الہی کو پالے گا، اور جو اس راستے پر چلے گا وہ حقیقی کامیابی کو پالے گا۔ تو اس صراط مستقیم اللہ نے واضح کر دیا، ہمیں اس راستے پر چلنا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ اس کی دعا کرتے ہیں اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے چلا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور یہ آیت جو ہم پڑھ رہے تھے اس کا شان نزول بڑا پیارا لکھا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، یہ رونے لگ جاتے تھے، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور پوچھا گیا تو انہوں نے اپنا جو عرض کیا حال اس کا خلاصہ ہے کہ یہ جب تک عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا رہتا ہوں، دل کو سکون ملتا ہے، اور جب آپ نظر نہیں آتے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے، اور ایک تصور مجھے رلا دیتا ہے کہ آج تھوڑی دیر کے لیے آپ نظر نہ آئیں، دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ سوچتا ہوں کہ جنت میں آپ تو بڑے اعلیٰ درجے میں ہوں اور میں عام جنت میں، اب وہاں مجھے آپ کی زیارت نہ ملی تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو تھوڑی دیر کی جدائی برداشت نہیں کر پاتا، یہ سوچ کے میں رونے لگ جاتا ہوں کہ میں کیسے آپ کو دیکھے بغیر، آپ کی زیارت کے بغیر میرے دل کو قرار نہیں آتا۔ تو اب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کی اس بے قراری پر رب کائنات نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اور جو اللہ رسول کا حکم مانے بس وہ انہی کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا فضل ہوا۔ سبحان اللہ۔ صلہ بیان کر دیا محبت رسول، صلہ بیان کر دیا اللہ اس کے رسول کی فرما برداری۔ تو ہمیں ان آیات سے یہ پتہ چلا کہ فرما برداری اللہ اس کے رسول کی جائے، شیطان کی پیروی سے ہمیں منع کیا ہے، شیطان کے قدموں پہ نہ چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر تو وہ مشہور آیت ہے نا، اس میں اللہ پاک فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، محبوب ان سے فرما دیں کہ میری پیروی کرو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا۔ پہلے تم دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اب اللہ فرما رہا میرے محبوب علیہ السلام کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا۔ پھر اسی طرح محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلہ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا صلہ قرآن بیان کر رہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر تو اس قدر تاکید کی اور فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بس اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ ان کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ تو ہم واضح یہ ہوا قرآن پاک ان آیات سے کہ ہمیں شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان کو فالو کرنا ہے۔ ایک سوال جو عام طور پہ آج نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، تھوڑا چار جماعتیں جو پڑھ جاتے ہیں عام طور پہ اور طرح طرح کی تھیوریز پڑھنے لگ جاتے ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی خود جینے کا اختیار دیا جائے، میں اپنی مرضی کا فیصلہ کروں، اپنی مرضی کی زندگی جیوں، مجھے پابند نہ کرو کہ شریعت یہ کہتی ہے اور یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، مجھے باؤنڈ نہ کیا جائے، پابند نہ کیا جائے۔
یہ آج کے دور کے ہمارے نوجوانوں کی سوچ بن رہی ہے یا بنائی جا رہی ہے بعض لبرل سوچوں کی ذریعے؟ کچھ عرصہ پہلے یورپ کے سفر میں مجھے ایک غیر مسلم کو جب ہم اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اس نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم کسی بھی مذہب میں رہیں، اچھے کام کریں، why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم ان کو کیوں فالو کریں؟ why we have to love محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور مجھے زیادہ تشویش اس بات پر ہوئی کہ آج سے کچھ مہینے پہلے ایک یونیورسٹی میں بیان کرنے گیا تھا، تو وہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے، بات ایک اسٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا کہ ہمیں اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے دیں، آپ اب پابند نہ کریں کہ آپ کو شریعت یہ کہتی ہے، ہمیں باؤنڈ، ہم خود سمجھ رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، ہم اپنی مرضی کا ڈیسیژن لے لیں گے پڑھ کے، ریسرچ کر کے، انٹرنیٹ سے تلاش کر کے، کہ انٹرنیٹ سے نکلے گا وہی جو ڈالا ہوا ہے۔ انٹرنیٹ is not authentic way for information۔ اسلامک معلومات کے لیے آپ سمجھیں کہ جس ویب سائٹ پر آپ جائیں گے اس میں جو ڈالا ہوا وہ نکلے گا۔ اب کوئی ایسی ویب سائٹ کھول کر بیٹھ جائیں کہ جس میں جو ہے نا وہ درست مواد نہ ہو، اس لیے اتھینٹک علماء کی اتھینٹک کتابیں ہی پڑھنا ضروری ہے۔ اب یہ وہ نوجوان نے کہا کہ آپ ہمیں ڈیسائیڈ خود کرنے دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، پابند نہ کریں۔ اس نے بھی یہی جملہ بولا کہ why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم، why we have to follow سنہ، why we have to follow شریعہ۔ ہمیں پابند نہ کرو کہ ہم فالو کریں شریعت کو۔ یہ نوجوانوں، یہ بات میں بار بار دہراتا رہتا ہوں، اگر ذہن میں کبھی سوال پیدا ہو why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جواب نقش کر لو because he is the single personality in the universe who is able to be followed۔ رب کائنات نے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے۔ تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ رب کائنات نے صورت میں، سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کو فالو کیا جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، کیونکہ اہل علم لکھتے ہیں کہ محبت کے بنیادی طور پر 3 اسباب ہوتے ہیں۔ امام زرقانی نے بھی لکھا ہے، مواعظ رضویہ میں بھی لکھا ہے، محبت کے بنیادی طور پر 3 اسباب ہیں۔ یا کسی سے محبت ہو جاتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا کسی سے محبت اس کے احسان جود و نوال کی وجہ سے، یا اس سے محبت کسی کے وصف و کمال کی وجہ سے۔ یہ محبت کے 3 بنیادی اسباب ہیں، جود و نوال یعنی احسان، حسن و جمال، وصف و کمال۔ اب محبت کے ان بنیادی اسباب کو بھی دیکھیں اور بھی محبت کے کوئی اسباب جو اہل علم نے بیان کیے ہو، ان کی روشنی میں آپ دیکھیں اس چیز کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے صورت، سیرت، اخلاق و کردار میں بے مثل و بے مثال بنا کے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں بہترین نمونہ، ان کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے بنایا ہی ایسا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، فرماتے میں نے کوئی شے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین دیکھی نہیں۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسے لگتا تھا کہ سورج حضور کے چہرے میں چل رہا ہے، حضور کے چہرے میں سورج جیسے چل رہا ہو، اتنا روشن چہرہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ مصر میں اس نے یوسف کو دیکھ کر پھل کاٹتے کاٹتے ہاتھ کاٹ لینے والی عورتیں اگر میرے مدنی کا چہرہ دیکھ لیتی، اپنے ہاتھ نہیں اپنے کلیجے چیر ڈالتی، نے پتہ بھی نہ چلتا۔ ایسا حسن میرے
مصطفیٰ کو رب کائنات نے عطا فرمایا، ایسا حسن و جمال عطا کیا کہ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ روشن نظر آتا تھا۔ اکثر صحابہ نے شمائل ترمذی میں حلیہ بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کر کے آخر میں ایک جملہ لکھا ہے، صحابہ بولتے تھے لم ارا قبلہ ولا بعدہ شیئا، کہتے لم ارا قبلہ ولا بعدہ، یعنی ان جیسا سونا نہ ہم نے کوئی پہلے دیکھا نہ کوئی بعد میں دیکھا، حسینہ جمیلہ نہ منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، اے ساتھ خالق نے تیرا دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا والی کو مختار بنایا۔ ہمارے مصطفیٰ کو رب نے بنایا ایسا ہے، صورت کے لحاظ سے، حسن و جمال کے لحاظ سے، وصف و کمال کے لحاظ سے، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے ایسے کمال اور اختیارات عطا کیے، کائنات میں کسی کو رب نے ایسا کمال نہیں دیا جو اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ قد جاءکم برہان، اے لوگوں تمہارے پاس برہان، روشن دلیل، سراپا معجزہ، ایک نبی آئے، اللہ نے علم آدم الاسماء، حضرت آدم کو ناموں کا علم عطا کر کے افضلیت عطا فرمائی، حضرت نوح کو کشتی کا معجزہ دیا، یا حضرت ابراہیم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو گلزار بنا دیا، حضرت اسماعیل کی ایڑی سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، حضرت موسیٰ کو ید بیضا اور عصا کا معجزہ دیا، حضرت عیسیٰ کو اندھوں کو انکھیارہ کرنے، کوڑے مریضوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا، حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کر دیا، حضرت صالح کو اونٹنی کا معجزہ عطا کر دیا۔ الغرض کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 3 معجزے دیے، کسی کو 4 معجزے دیے، لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آئی، جب ہمارے لجپال کی باری آئی، جب ہمارے آقا و مولا کی باری آئی، جب ہمارے بابا و ملجا کی باری آئی، جب ہمارے سید و سردار کی باری آئی، جب ہمارے حامد و محمود کی باری آئی، جب ہمارے ناصر و منصور کی باری آئی، جب ہمارے صادق و امین کی باری آئی، جب ہمارے شہید و نذیر کی باری آئی، جب ہمارے مبشر و بشیر کی باری آئی، جب ہمارے ہاشمی و مطلبی کی باری آئی، جب ہمارے ہادی و مہدی کی باری آئی، جب ہمارے برہان و نور کی باری آئی، جب ہمارے حق و وکیل کی باری آئی، جب ہمارے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، تب ایک معجزہ نہیں، 2 معجزے نہیں، 3 معجزے نہیں، 4 معجزے نہیں، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے برہان، سراپا معجزہ، یعنی اور نبی معجزے لے کر آئے، مصطفیٰ کو رب نے معجزہ بنا کے بھیج دیا۔ ان کا سر معجزہ، بال معجزہ، پیشانی معجزہ، آنکھیں معجزہ، نظر معجزہ، زبان معجزہ، لعاب معجزہ، لب معجزہ، رخسار معجزہ، ریش معجزہ، گردن معجزہ، کان معجزہ، ہاتھ معجزہ، قدم معجزہ، بازو معجزہ، انگلیاں معجزہ، ناخن معجزہ، سینہ معجزہ، ان کا پسینہ معجزہ، ان کے قدموں کی برکت سے ان کا مدینہ معجزہ، مدینہ معجزہ، اور یہ معجزات میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کی یہ کمالات ہیں۔ آج کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں جناب آپ 21ویں صدی میں بیٹھ کے 5ویں صدی کی باتیں کرتے ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آپ کچی مسجد نبی کی باتیں لے کر آ جاتے ہیں، شریعت سنت شادی بیاہ کا موقع آتا تو آپ باجے نہیں بجانے دیتے، آپ دعوت اسلامی والے آتے ہو خوشیاں نہیں ہمیں منانے دیتے، لڑکے لڑکیوں کی خوشی ہوتی ہے ڈھولکی بجا لیں گی، تھوڑا سا باجا بجتا ہے، تھوڑا سا انجوائے کر لینے دو یار، دنیا زمانہ حالات آپ کو نہیں پتا، ہم یہی بتاتے ہیں بھائی جان ہمیں زمانے کا پتہ، دنیا کا پتہ، حالات کا پتہ ہے،
اور یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہو رہے ہیں، باجے بجا کے، گانے گا کے، ڈانس کر کے، شرابیں پی کے اور طرح طرح کے اوٹ پٹانگ قسم کے لباس پہن کے، اب یہ کوئی اپنے زوم میں سوچتے کہ جناب ہم ایڈوانس ہو گئے، ہم ترقی یافتہ ہو گئے، ہم ایڈوانس پیپلز ہیں۔ اور جو سادہ لباس پہنے، جو عورت ڈھیلا ڈھالا سادہ لباس پہنے، شریعت کا تقاضا سمجھتے ہوئے پردے والا لباس پہنے، اس کو کہتے ہیں پینڈو ہے، اولڈ مائنڈڈ ہے، ان کو فیشن کا پتہ نہیں ہے، ان کو دنیا کا پتہ نہیں ہے، ان کو ایڈوانس نہیں ہے، یہ پینڈو عورتیں ہیں۔ یہ ایک سوچ بن رہی ہے، شہری ایڈوانس، اپ ٹو ڈیٹ، ایجوکیٹڈ کون ہے؟ جو بازو آدھے کر دے، جو سلیو لیس کپڑے کر دے، جو لباس ایسا پہنے جس میں بے پردگی ہوتی ہو، آزاد جسم رنگت ظاہر ہوتی ہو، اس کو سمجھا جا رہا ہے ایڈوانس ہے۔ یہ بے حیائی ہے، یہ ترقی نہیں ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ بے حیائی کا لباس ہے جس کو ترقی سمجھا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی ہمیں اس طرح متاثر کرنے کی کوشش کرے کہ جناب دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آپ کچی مسجد نبوی کی باتیں کرتے ہیں، دنیا جناب 21ویں صدی میں داخل ہو گئی، آپ 5ویں صدی کی باتیں، شریعت کی باتیں کرتے ہیں، ہم ان کو یہی سمجھاتے ہیں بھائی آپ ان کو کیوں متاثر ہو رہے ہیں ان سے جو چاند پہ جانے کا دعویٰ؟ ہم چاند کی مخالفت نہیں جانے کی کر رہے، ترقی کی مخالفت نہیں کر رہے، ریسرچ کی مخالفت نہیں کر رہے، ٹیکنالوجی کی مخالفت نہیں کر رہے۔ چاند پہ جانا کمال لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ان سے متاثر کیسے ہو جائیں؟ چاند پہ جانا اگر کمال ہے تو پھر چاند کو انگلی کے اشارے سے ٹکڑے کرنا تمہیں کمال نظر نہیں آتا؟ تم ان سے متاثر ہو جو چاند پہ جا رہے ہیں، ہم ان سے متاثر ہوئے بیٹھے جن کے قدموں میں چاند آ گیا۔ وہ چاند پہ جانا کمال ہوا یا چاند کو قدموں میں لانا کمال ہوا؟ چاند پہ جانا کمال ہوا یا چاند کو انگلی کے اشارے پہ چلانا کمال ہوا؟ سولر سسٹم تک پہنچ جانا کمال ہوا یا سورج کو پلٹانا کمال ہوا؟ اب سوچے تو صحیح۔ جناب ہم کہتے ہیں چاند پہ چلے گئے، ٹھیک ہے، متاثر ہونے کی بات نہیں ہے، ہم ٹھیک ہے ترقی کریں، ریسرچ کریں، آگے بڑھیں، مریخ پہ چلے جائیں، اگلے سیاروں پہ چلے جائیں، کس نے روکا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سورہ رحمان اللہ فرماتا ہے یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، والانس اور انسانوں کے گروہ، جن و انسان دونوں کو پکارا، یا معشر الجن والانس ان استطاعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکلنے کی اگر طاقت رکھتے ہو، فانفذوا، بس نکل جاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے نکلو زمین و آسمان کے کناروں سے، نکل جاؤ۔ ساتھ ہی اللہ نے خود ہی فرما دیا لا تنفذون، نہیں نکلتے، نہیں نکل سکتے، لا تنفذون الا بسلطان، مگر جہاں جاؤ اسی کی بادشاہت۔ بڑی طاقت چاہیے نا، بڑی قوت کے بغیر کہاں تک جاؤ؟ سیٹلائٹس رکیں گی، ایک مقام پر آ کر سیارے رک جائیں گے، سیٹلائٹس رک جائیں گی، ہماری ٹیکنالوجی کی حد ہے، ہماری سائنس ایک مقام پہ آ کے رک جائے گی۔ بچپن سے سن رہے تھے مریخ پہ جانا، جا نہیں سکے ابھی تک، چلے جائیں، لیکن آگے بڑے سیارے باقی ہیں، بڑی آگے سے ریسرچیں باقی ہیں، کہاں تک جائیں گے؟ ایک مقام پہ آ کے رک جائیں گی، حدیں ہیں۔ لیکن ہم جن سے متاثر ہوئے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کے قلیل حصے میں محبوب سیر کو چلے، اللہ نے سیر کرائی، اسریٰ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے خاص الخاص بندے کو، لیلا، رات کے قلیل حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ یہ چلا سورہ بنی اسرائیل میں معراج کا سفر، پھر سورہ نجم میں اس معراج کا اور منظر کھولا، اس میں بیان کیا ثم دنا، پھر قریب ہو گئے، فتدلی، پس اور قریب ہو گئے، محبوب رب کے قریب ہیں اور اتنے قریب، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، جیسے کمان کے سرے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، دو کمانوں کے سروں سے بھی قریب ہو گئے، اور وہاں قرب خاص اللہ پاک فرماتا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وہی فرمائی اپنے بندے کی طرف، ما اوحا،
جو بھی وہی فرمائی. کہاں ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب مقرب سے مقرب فرشتے کو بھی نہیں پہنچ، کسی اور نبی کو وہاں تک جانے کی پہنچ نہیں ہے. جہاں حضور علیہ السلام ہے، رب کا دیدار کر رہے، رب سے ہم کلام ہو رہے، اور اس وحی خاص میں ایک اور بڑی رمز کی بات ہے. آپ نے سبحان اللہ اسرا میں پڑھا سنا ہوگا، بڑی توجہ چاہوں گا، بڑی قیمتی بات کر کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ اسرا بعبدہ، وہاں فرمایا میں سیر کرائی بعبدہ، اس کو یاد رکھیے گا. ادھر فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ. وہ خاص وحی تھی جس میں نہ جبریل تھے نہ فرشتہ تھا کوئی اور، جس میں کوئی اور نہیں، صرف محبوب ہے، رب ہے، اور اس میں وحی خاص ہے. فاوحی وحی فرمائی الی عبدہ، اپنے خاص بندے کی طرف. ما اوحی جو بھی وحی فرمائی، بتا بھی دیا چھپا بھی دیا، وہی تو ہوئی ہے. اور ہوا کیا ہے؟ یہ راز ہے، یہ خاص ہے. اب اس میں ایک اور چیز ہے، فرمایا اسرا بعبدہ فاوحی الی عبدہ. علامہ عبد المصطفیٰ بھی فرماتے ہیں لوگوں جس مصطفیٰ کی عبدیت کعبہ قوسین پر ہے، جس کی عبدیت کو بیان کیا، فاوحی الی رسول ہی نہیں کہا، فاوحی الی نبی ہی نہیں کہا، فاوحی الی عبدہ. ادھر سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ، جس کی عبدیت کعبہ قوسین پر ہے، اس کی رسالت کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تم عبدیت کے راز کو نہیں سمجھ سکتے، تم رسالت کے راز کو کیا سمجھو گے؟ علامہ حضرت باجی بستامی نے فرمایا، مفتی احمد یار کا نعیمی نے لکھا کہ جہاں عام انسانوں کے مقام کی انتہا ہے، وہاں سے مومن کامل کے مقام کی ابتدا. جہاں مومن کامل کے مقام کی انتہا ہے، وہاں سے ولی کے مقام کی ابتدا. جہاں ولی کے مقام کی انتہا، پھر ولیوں میں بھی درجات ہیں، ابدال ہیں، نقبا ہیں، نجبا ہیں، اوتاد ہیں، اغیاث ہیں. جہاں ولیوں کے مقام کی انتہا، وہاں صدیقین کے مقام کی ابتدا. جہاں صدیقین کے مقام کی انتہا، وہاں سے نبی کے مقام کی ابتدا. جہاں نبیوں کے مقام کی انتہا، وہاں سے رسول کے مقام کی ابتدا. جہاں رسول کے مقام کی انتہا، وہاں سے اولو العزم رسول کے مقام کی ابتدا. اور جہاں اولو العزم رسول کے مقام کی انتہا ہے، وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہے. اور مقام مصطفیٰ کی انتہا یہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. کوئی یہ ہے مقام کعبہ قوسین، یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور وہ وحی خاص، وہ وحی خاص. فاوحی الی عبدہ ما اوحی، یہ کعبہ قوسین پر ہے میرے مصطفیٰ، رب کا دیدار ہو رہا ہے. اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے، تفسیرات احمدیہ میں، تکلم معہ 90,000 حکایتا اسرارا و احکاما و اخبارا. فرمایا 90,000 باتیں ہوئی تھی، 90,000 حکایتیں بیان ہوئی. اس میں کچھ راز تھے، کچھ خبریں تھیں، کچھ احکام تھے. 90,000 باتیں. اور یہ وہ راز تھے جب جبریل امین حروف مقطعات لے کر آتے، جبریل کہتے ہیں الف، آپ فرماتے علمت. جبریل کہتے ہیں لام، آپ فرماتے علمت. جبریل کہتے ہیں میم، آپ فرماتے علمت. جبریل لے کر آئے کاف، ہا، یا، عین، صاد. آپ سرکار علیہ السلام فرماتے علم تو میں جان گیا، میں جان گیا، میں جان گیا. جبریل سوچتے نہ ہوں گے کہ میں لا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا چلا حامیم کیا ہے، کاف، ہا، یا، عین، صاد کیا ہے. اور حضور علیہ السلام فرماتے علمت، میں جان گیا، میں جان گیا. جبریل سوچتے نہ ہوں کہ میں لا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا چلا. محبوب فرماتے مجھے پتا چل گیا، رب نے آج کیا راز کی باتیں بھیجی ہیں، آج کیا پیغام آیا ہے، آج کیا راز کی باتیں آئی ہیں. تو یہ حروف مقطعات کے معنی ہمیں پتا نہیں ہے، قرآن کا حصہ ہے. اب ہمیں اس کا مطلب معنی مراد پتہ ہی نہیں ہے، لیکن قرآن پڑھیں گے، رکھیں گے. لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ حروف مقطعات
قرآن میں ہوں، کیونکہ کوئی ترجمہ کرنے والا کبھی یہ بھی دعویٰ نہ کر سکے کہ قرآن کو سمجھنے میں نبی کے برابر ہو گیا، جس پر وحی نازل ہو رہی ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس محبوب کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے اس وحی خاص میں جو راز کی باتیں عطا کی، یہ میرے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان نے اس رمز کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب کعبہ قوسین کے مقام پر میرے مصطفیٰ جان رحمت ہے، رب کائنات فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اور اس وحی خاص کو یاد کر کے فرماتے تھے نہ عرش بری، نہ روح امی، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے، نہ عرش کو پتا ہے، نہ جبریل کو پتا ہے، نہ لوح مبین کو پتا ہے، کیونکہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی معراج ہے۔ اس کے بارے میں کہتے وہ طور کو جا، سپہر کو کیا کہ عرش کلا بھی دور رہا، ادھر دور ہے ادھر عرش ہے، پر وہ طور پر ہے، یہ عرش سے ورا ہے، کہتے وہ طور کو جا، سپہر کو کیا کہ عرش کلا بھی دور رہا، جہد سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، کہن زبان تمہارے لیے، بدل لہجہ تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، تمہاری جھلک، زمین و فلک، سماج و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و صفر، یہ تاج و قمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے، کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، کلیم و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری، یہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، جنت میں چلے، کہتے جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے میں ہن، پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، یہ فیض دیے، وجود کیے، کہ نام لیے، زمانہ دیے، جہانے لیے، تمہارے دیے، یہ اکرمیاں تمہارے لیے، صحابہ کرم، کرم کے بادل، صحابہ کرم روانہ کیے، کہ آب نعم زمانہ کیے، جو رکھ دیتے ہم، وہ چاک سیے، یہ ستر بدا تمہارے لیے، اور سباب چلے، لوگ سمجھتے ہم ذکر روک دیں گے، نانا اعلیٰ حضرت نے تو ہمارا منصوبہ اور پروگرام جو ہے ڈسکلوز کر دیا ہے، بتا دیا ہے، ہم منصوبہ کیا بنا کے بیٹھے ہیں، کہ سباب چلے، کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے، سنا میں کھلے، رضا کی زبان، اور اس رمز کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں نہ عرش بری، نہ روح امی، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے۔ اب یہ وہی خاص 18,000 عالمین کی حضور علیہ السلام نے سیر کی معراج کی رات، جنت کے مناظر دیکھے، دوزخ کے مشاہدات، محبوب 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آئے، چھٹے آسمان پر جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، 9 بار گئے، 9 بار گئے، 5 نمازیں کم ہوتی گئی۔ اب یہ ہوا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کا تحفہ لے کے آئے، اور اس میں بھی ایک رمز تھی، چلے وہ بھی اب چلی پڑی ہے بات بھی کرتا۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے گیا، پوچھا جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا ملا؟ 50 نمازیں، کہا حضور آپ کی امت پڑھ نہیں پائے گی، ہم نے امت کا تجربہ کیا ہوا ہے، 50 مشکل ہے، کم کروا لیں۔ آپ چلے گئے، کم ہو گئی 5، پھر آئے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور 45 بھی زیادہ ہے، اور کم کروا لیں، پھر چلے گئے، 5 اور کم ہو گئے،
پھر آئے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور 40 بھی زیادہ ہے، پھر چلے گئے 5 کم اور ہو گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور 35 بھی زیادہ ہے، پھر چلے گئے۔ پھر ملاقات ہوئی آپ سے، کہا حضور 30 بھی زیادہ ہے، 9 بار گئے، 5 کم ہوتی گئی۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، 50 نمازیں مشکل تھی یا آسان تھی؟ 50 نمازیں مشکل تھی؟ یہ بڑی سوچ کے جواب دے رہے ہیں۔ 5 کا جو حال آپ نے دیکھا ہے، 50 آپ کو مشکل لگتی ہے آسان لگتی ہے؟ قوم نے حال 5 کا کیا کیا؟ اب بھی سوچ رہے ہیں کہ 50 آسان تھی یا مشکل تھی، کیا جواب دیں؟ مشکل ہی تھی۔ ٹو مچ ڈیفیکلٹ یار۔ اب دیکھیں تو صحیح، اب 16 گھنٹے ہمارے ورکنگ، 8 گھنٹے ہمارے سونے کھانے پینے کے اگر نکالیں، 8 گھنٹے، 16 گھنٹے ورکنگ آورز ہوئے۔ اب 16 گھنٹے کو آپ 50 نمازیں اس میں تقسیم کریں، ہر 18 منٹ بعد ایک نماز تقریباً، ہر 18 منٹ بعد نماز پڑھ کے گئے تھے، دکان کا شٹر کھولنے لگے، پھر آواز آ گئی آجو کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ پھر نماز پڑھ کے گئے تھے، گھر کے دروازے میں پہنچے تھے، آواز آ گئی آجو کی دوبارہ نماز کا ٹائم۔ ہر 18 منٹ بعد نماز ہوتی، 50 نمازیں۔ ایک ہم ویسے تصور باندھ رہے ہیں، مشکل تھی۔ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ہماری مدد فرمائی، بعد از وصال مدد فرمائی، وسیلہ بنے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، 50 سے ایٹ اینڈ 5 کروا دی۔ مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہماری کوئی، ہم لوگ لڑتے جھگڑتے کوئی نہیں، جس کو وسیلے کا انکار ہے وہ ڈائریکٹ 50 ملی تھی، سبحان اللہ، وہ تو بغیر وسیلے والی بھی پڑے 50، اور یہ حضور کے وسیلے سے حضرت موسیٰ کی مدد اور مشکل کشائی سے یہ ہو گئی 5۔ تو وسیلے کا منکر پڑے 50 اور وسیلے والے پڑے 5، اور جب محبوب 5 لے کے اترے نا، رب نے فرمایا لا تبدیل علی کلمات اللہ، سونیا میرے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، 5 ہے نا، لکھوں گا 50 ہی، امت تیری پڑے 5، ہمارے ہاں 50 لکھی جائیں گے۔ اچھا جناب موسیٰ علیہ السلام بار بار کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک بات ہمارے بزرگ فرمایا کرتے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ عرض کیا تھا، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب یاری نہیں، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا دیدار کرا دے، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا پہاڑ کی طرف تجلی فرماتے ہیں، پہاڑ کو دیکھنا، تجلی کو نہیں دیکھنا، پہاڑ کو دیکھو۔ جناب موسیٰ پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں، تجلی پہاڑ پہ پڑی، پہاڑ اتنا روشن ہوا، اتنا چمکا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو، اتنی چمک پڑی کہ بے ہوش ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو۔ جب ہوش میں آئے، ایک بات یہاں اور ہے، اس کو بعد میں اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا پہاڑ کو دیکھنا ہے، تجلی کو نہیں، پہاڑ دیکھ نہ سکے، ٹھیک ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کا دیدار سر کی آنکھوں سے کر کے پلٹتے ہیں، جنہ اکھیاں دل پر ڈٹھا وہ اکھیاں تک لیاں، تو ملے ہوں تے سجن ملیا، ہن آساں لگ پئیاں۔ جناب موسیٰ پہاڑ کو دیکھ نہ سکے تھے، پر آمینہ کے لال کی آنکھوں میں اس دیدار کی چمک کو دیکھ کر اپنی پیاس بجھا رہے ہیں کہ جن اکھیاں دل پر ڈٹھا وہ اکھیاں تک لیاں۔ اب یہ بار بار بھیج رہے ہیں کہ حضور دوبارہ چلے جائیں، خود دوبارہ چلے جائیں۔ یہ بار بار بھیجنے میں حضرت موسیٰ ان آنکھوں میں چمک دیکھ رہے ہیں اس دیدار الہی کی، ان آنکھوں میں منظر دیکھ رہے ہیں دیدار الہی کے، لذتیں لے رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا بھی بار بار جانا۔ اچھا اللہ کو تو پتا تھا نا کہ میں نے اینڈ پہ 5 ہی رکھنی ہے، شروع میں 5 دیتا یا پہلے پھیرے میں ہی
43 کی رخصت دیتا، 5 رہنے دیتا، نہیں، رب بھی 5 کی تخفیف کر رہا ہے، 5 کی۔ اب میں آپ کے پاس آیا، ملا، بیٹھا، ڈرائنگ روم سے نکلا، چلا گیا، تھوڑی دیر بعد آیا، میں نے کہا یار ایک بات رہ گئی، ذرا وہ بھی کر لوں، چلے کر لیں، پھر میں چلا گیا، آپ نے پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ میں نے بجایا، آیا، بلے یار تھوڑی سی اور بات کرنی تھی، یہ بات رہ گئی، 3 بار 4 بار 5 بار، آپ کہیں گے بہ جا تسلی نہ کر لے جڑیاں گلاں رہ گئی۔ لیکن میں بلا تشبیہ و تمثیل، رب کائنات کو تو پتہ ہے نا میں نے 5 ہی رکھنی ہے، رب کو بھی محبوب کا بار بار آنا اچھا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، سونیا پھر آ جا، سونیا پھر آ جا، سونیا پھر آ جا، رب کو بھی آنا اچھا لگ رہا ہے، اور محبوب بھی بار بار اب جا رہے ہیں۔ اب یہ بار بار جانے میں بھی ایک رمز ہے، پہلے تو آئے جبریل، براق لے کے آئے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ، پھر آسمانوں میں سیڑھیاں، پھر وہ فرشتوں کے پر، تو جناب رف، تو جناب یہ ساری چیزیں جو تھیں، یہ اب محبوب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کسر جنات تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، کہاں جبریل، کہاں براق، کہاں سیڑھی، کہاں فرشتوں کے پر، کہاں رف، یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں تھی کہ حضور محتاج ہے، یہ اعزاز کے لیے تھی، ورنہ اب خود ہی جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، اب بار بار آنا جانا، اور یہ محبوب کی عظمت کے لیے بھی تھا۔ اور ایک اور بات، جناب موسیٰ نے پہاڑ کو دیکھ نہیں سکے تھے، بے ہوش ہو گئے، چمک کتنی پڑی تھی، اب اس کے بعد جب ہوش میں آئے، قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جناب موسیٰ کی نظر اتنی تیز ہو گئی اس چمک پڑنے سے کہ 30 میل کے فاصلے سے اندھیری رات میں پتھر پر چلتی چیونٹی دیکھ لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ کی نظر اتنی تیز ہو گئی تھی، اس پہاڑ کو جس کی چمک برداشت نہیں ہو سکی تھی۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لوگوں جناب موسیٰ نے پہاڑ کو دیکھنا تھا، تجلی کو نہیں، پہاڑ بھی دیکھ نہ سکے، نظر اتنی تیز ہو گئی کہ 30 میل کے فاصلے سے اندھیری رات میں پتھر پر چلتی چیونٹی نظر آنے لگ گئی۔ تو لوگوں جس مصطفیٰ نے معراج کی رات 9 بار پہاڑ نہیں، تجلی نہیں، این ذات رب کا دیدار کیا ہے، ان کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی حکمت پہ لاکھوں سلام، اس کا جب محبوب پلٹ کر آئے کہ کتنا وقت، یہ اس سے اور باتیں آئی رہی ہیں، سارا معراج کا ہو جائے تو شب جمعہ میں معراج بھی بنانی ہے، معراج شریف میں کچھ اور اب دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئیں گے تو آپ کو معراج کی بہت سی باتیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ 11 اور 12 مارچ کی درمیانی رات، جمعرات اور جمعہ کی درمیان شب معراج، تو یہ تو باتیں چلی تھی معجزہ خاص پر، ایک معجزات پر ہم چلے تو یہ سب سے کہنا سمجھا کہ معجزات میں بھی اعلیٰ معجزے جو ہے نا ان میں معراج ایک معجزہ ہے۔ اب یہ محبوب پلٹ کر آئے، 18,000 عالمین کی سیر، رب کا دیدار، تکلم معہ 90,000 حکایہ، 90,000 باتیں، جنت کے مناظر، دوزخ کے مشاہدات، سب پلٹ کر آئے۔ کہا کتنا وقت گزرا، کتنا وقت گزرا، فرمایا جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے نا اس پر ابھی جسم کی حرارت گرمائش باقی ہے، جس دروازے سے چلے تھے نا نکل کے اس دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی ہے، جس پانی سے وضو کیا تھا پانی ابھی چل رہا ہے، رکا نہیں ہے، ادھر اتنا بھی وقت نہیں گزرا اور محبوب 18,000 عالمین کی سیر کر کے بھی پلٹ کر آ گئے۔ میں یہ بول کر ہی جاؤں گا پھر بات، یہ بھی میں کھول ہی جاتا ہوں میرے ذہن میں جو آ رہا ہے، بچپن سے ہم نے کچھ پڑھا تھا۔ اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ، کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، پانی چل رہا ہے، ادھر اتنا وقت گزر گیا، اتنا لمبا۔ اب ایک مثال سے سمجھے، آپ کی مسجد میں سوئیوں والا کلاک ہوتا ہے، دیکھا ہوگا کبھی آپ نے، تو اس میں ایک سیل ہوتا ہے، سیل اگر بس وہ کلاک میں سے نکال لیں تو سوئیاں جہاں ہیں وہاں رک جائیں گی، جو 12 والی سوئیاں وہاں پہ رک جائیں گی،
جو 1 والی سوئی ہے وہاں پہ رک جائے گی، جو 5 والی سوئی ہے وہیں پہ رک جائے گی، جہاں سوئیاں تھی رک گئی۔ اور یہ میں سال بعد آیا آپ کے پنڈ مکوں میں، یا 2 سال بعد آیا، تو میں نے آ کے سیل جو نکالا تھا اب دوبارہ ڈال دیا، تو سوئیاں جہاں رکی تھیں وہاں سے چل پڑی، جہاں تھمی ہوئی تھی وہیں سے چل پڑی۔ تو ہم گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کلاک کی جان جو ہے سیل میں، اب یہ نکالا تھا سوئیاں رک گئی، ڈالا تھا پھر وہیں سے چل پڑی۔ بچپن سے ایک شعر پڑھتے سنتے تھے، حدیث معراج کو پڑھا تو سمجھ آئی، میرے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، محبوب جانے کائنات ہے، حد کائنات میں رہے، نظام چل رہا تھا، محبوب چلے گئے، نظام جہاں کا تھم گیا، جب واپس پلٹ کر آئے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اسی لیے تو اللہ نے اترنے کی قسم یاد کی ہے، جانے سے آنا اور بھی زیادہ کمال والا ہے۔